بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں سکندر لودھی اپنے یوٹیوب چینل سکندر لودھی اپڈیٹس کے ساتھ. ناظرین، اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات کا نقشہ بالکل وہی ہے جو چند دن پہلے تھا، لیکن اب سیاست جو ہے زیادہ تر عدالتی فیصلوں کے انحصار پہ چلے گئی ہے. عدالتی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بڑے تاریخ ساز بھی ہوتے ہیں اور اس کے بڑے اثرات بھی بہت زیادہ لمبے پڑتے ہیں ملکی حالات پہ اور شخصیات پہ اور سیاسی مستقبل کے اوپر. تو آج کل جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے جو اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں جو رائٹ آف ووٹ کے اوپر جو سٹیپس لیے تھے وہ سپریم کورٹ میں دوبارہ زیر بحث آنے شروع ہو گئے ہیں، اور اس پہ کافی ای میلز اور مختلف ریفرنس کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز دے فیل مور دین ہیپی کہ ان کا کیس سنا جا رہا ہے رائٹ آف ووٹس کے متعلق. اب یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یہ دنیا میں ملا جلا کے تقریباً 1 کروڑ بن جاتے ہیں، جس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے یہ مشرق وسطیٰ میں ہے، سعودی عربیہ میں بہت بڑی تعداد ہے، دبئی، یہ مڈل ایسٹ ساری کی ساری بھری پڑی ہے، امریکہ میں بھی یہ تعداد کوئی کم نہیں ہے، 2 ملین کے آس پاس ہے، دوسری کنٹریز میں بھی ہیں. ان جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی اپنی انفرادی ووٹ سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کی جو فیملیز ہیں پاکستان میں، اور ہر فیملی کو اگر ایوریج آپ دیکھیں تو 5 افراد بھی لگائیں جس میں 4 بالغ ہوں گے تو یہ کتنی بڑی تعداد بن جاتی ہے جن کے رائٹ آف ووٹ کے اوپر ایک ایشو بن گیا. وہ مس ہینڈل ہوا یا کیسے ہوا، پی ٹی آئی نے اس کو پچ کیا اور پی ٹی آئی اسی کے اوپر ابھی بھی کھیل رہی ہے. اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کیونکہ یہ وہاں زیر بحث ہے، ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن آؤٹ آف دس یعنی ایشو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی سوشل اور رفاہی کام آتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ اوورسیز پاکستانیز اور ان کی فیملیز کی ہوتی ہے. مثلا آج یہ بلوچستان کی جو اسپوکس پرسن ہے فرا جو ہے، انہوں نے بھی آج ٹی وی پہ ایک اپنے اسٹیٹمنٹ میں آج ہی کہا کہ جی بلوچستان میں جو تباہی اور بربادی ہے اس میں حکومت تو بہت کام کر رہی ہے، لیکن اس میں جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی مقیم ہیں ان کے لوگ بھی، خاندان بھی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کا حج کا جو تہوار ہے، عید کا تہوار جو ہوتا ہے، اس میں اگر 36 سے 40 ارب روپے کی خیرات یا عطیات آتے ہیں زکوٰۃ کے نام پہ، تو وہ بھی اکثریت جو فنڈ کی ہوتی ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کی ہوتی ہے. اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کا بھی ڈیٹا چیک کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا یعنی اسٹیپ ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ میں آج کل یہ کیس زیر بحث ہے. کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا اس کے آگے جاتے ہیں، اس میں ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ عدالت کا ایک وقار ہے، اور جو ہمارا کوڈ آف ایتھکس ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کے اوپر فردر بات کریں. لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی معیشت میں ان خاندانوں کا بہت بڑا کردار ہے. ان خاندانوں کے کردار کو ہم ختم نہیں کر سکتے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ اس میں اس وقت جو پاکستان کی سیاست میں لوگ ہیں اس میں اکثریت کے کاروبار باہر ہیں، سعودی عربیہ سے لے کے ہر جگہ پہ، اور ان کے خاندان یہاں اس ملک کے کسی نہ کسی شعبے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اسپیشلی ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں اور سوشل سیکٹر میں. ایک طرف تو یہ بہت اچھی یہ چیز ہے کہ یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے. اب آگے جا کے کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیں انتظار کرنا پڑے. پاکستان میں اس کے برعکس جو سیاسی محاذ رہی ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ختم نہیں ہوگی. اس کا کوئی ایک ہی حل لگ رہا ہے جس کے اوپر لوگوں کی تشویش ہے، لوگ اس کے حق میں بھی نہیں ہیں لوگ، لیکن اس کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے سیاست سے، سیاسی آلودگی سے. کیونکہ سیاست میں یہ جو اس وقت کا عنصر ہے، ایک دوسرے پہ مقدمہ بازی کی دوڑ، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. سیاست کو ہمیشہ ان چیزوں سے دور رکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت یا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ وے میں چلنے کا رواج ہونا چاہیے. آج جب عمران خان پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کی انسداد دہشت گردی کی کورٹ میں ضمانت ہوئی، تو اس سے پہلے لاہور میں بھی، کراچی میں بھی جہاں رابطے ہوئے دوستوں کے یا اسلام، وہ سب اس پہ تھے کہ جی اس کی وجہ سے اگر یہ ضمانت کینسل ہو گئی یا نہ لی جا سکی تو ملک میں ایک نیا سیاسی بحران تو طوفان آ جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ طوفان تو آیا ہوا ہے، اس چیز کو تو اب بھول جائیں کہ یہ طوفان نہیں ہے. یہ طوفان کو ہم نے کیسے تھمنا ہے، کیسے روکنا ہے،
یہ اب ہمارے اداروں کا فرض ہے، ہمارے اداروں کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے کوئی خود میڈیشن کریں۔ اگر سیاستدانوں کو ایک دوسرے کی رواداری عزیز نہیں ہے، شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں جا کے تو یہ پانی کا جو ریلا ہے کہیں نہ کہیں تو اس کو رکنا ہے نا۔ یہ ٹکرائے گا، کتنی دیر تک ٹکرائے گا؟ اور اس کی وجہ سے جو ہماری معاشرتی زندگی ہے، اب یقین کیجئے گا برباد ہو کے رہ گئی ہے۔ ہر آدمی ڈپریشن میں چلا گیا ہے، ہر آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف مہنگائی ان سے قابو نہیں ہو رہی اس گورنمنٹ سے، اور پچھلی گورنمنٹ سے بھی نہیں ہو رہی تھی، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے تو زبردستی اقتدار پہ قبضہ کیا۔ صبر کر لیتے، صبر کرتے تو شاید پی ٹی آئی کا فیوچر یہ نہ ہوتا جو اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اب تو پی ٹی آئی ایسے لگ رہا ہے کہ اکیلی دوڑ رہی ہے اور وہی فاتح ہے۔ یہ حالات ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ہم متوازن سیاست کو یعنی یہاں رواج دینا چاہیے۔ تو اس کا بہتر حل یہ تھا کہ مفاہمت اور ایک دوسرے کی برداشت جو ہے نا اس کے ساتھ لے کے چلتے۔ سیاسی میدان کے اندر معاشی فیصلے نہیں ہو سکتے۔ معاشی فیصلوں کے لیے ہمیں ایک سیپریٹ اپنا ایجنڈا بنانا پڑے گا، سیپریٹ ایک پلیٹ فارم بنانا پڑے گا۔ ابھی چند دن پہلے یہ موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے چوتھی یا پانچویں دفعہ یہ بیان دیا کہ ہم مساک معیشت کے لیے تیار ہیں، ہمیں معاہدہ کر۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا کام وہ اپنے گھر سے شروع کریں۔ 12 جماعتوں کا ایک گروپ ہے جو بقول ان کے کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی اتحاد ہے۔ جو پی این نے بنا تھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھٹو صاحب کے خلاف، وہ 9 جماعتوں کا تھا۔ یہ وہ 9 ستارے تھے، یہ 12 ستارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 12 کے 12 پہلے یہ تو مساک معیشت میں سائن کر دیں۔ اگر یہ خود کر دیتے ہیں تو پی ٹی آئی کی کیا مجال ہے کہ اس پر سائن نہ کرے؟ جس نے جب یہ آیا تھا پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ، تو سابق وزیر اعظم عمران خان نے اور اس کی پارٹی نے اس کو اڑا کے رکھ دیا تھا کہ یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے۔ مذاق اس لیے ہے کہ پہلے آپ اپنے گھر کے 12 افراد جو ہیں، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، علاقائی جماعتیں بھی ہیں، مسلم نون اس کو پریکٹیکلی لیڈ کر رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب وہاں سے بیٹھ کے اس کے اندر آن لائن ایکٹیو ہیں، باقی لوگ بھی ایکٹیو ہیں۔ تو ہم اس میں جو امپورٹنٹ پہلو ہے نا، وزیر اعظم پاکستان یا پی ڈی ایم اگر مخلص ہے مساک معیشت میں، تو آج 25 اگست ہے، 26 کو یہ سائن کریں۔ پی ٹی آئی کی کیا مجال ہے کہ یکم تک اس پہ سائن نہ کریں؟ یہ قوم کو بیوقوف بنانے والی بات ہے کہ جی مساک معیشت کوئی نہیں ہے۔ یہ دلوں کو صاف کرنے کا میثاق طے کریں کہ ہمارے دل صاف ہوں، یہ ملک کے لیے فیئر ہوں، ملک کے لیے مخلص اور فیئر ہونے کا میثاق کر لینا۔ اب دیکھیں ہمارے قوم کی ساری مشکلات جو چیلنجز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ قوم اس وقت ڈپریشن میں اس لیے بھی جا رہی ہے کہ مہنگائی کسی کے بھی قابو نہیں آ رہی۔ ہفتہ وار لیول پہ مہنگائی آ گئی، ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ میں ریٹس ڈفرینٹ ہیں۔ کوالٹی آف لائف کا پہلے بڑا کنسرن تھا، اب کوالٹی آف پروڈکٹس کا کانسیپٹ بھی آ گیا کہ 4 نمبر کی چیز بھی لاہور میں یا پاکستان یا کراچی کی بڑی مارکیٹوں میں یا فیصل آباد میں یا اسلام آباد کی مارکیٹوں میں بک رہی ہے۔ لوگوں نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا کہ چلو جو مل رہا ہے اتنے مل رہا ہے، سستا تو مل رہا ہے۔ اور ابھی کئی چیزیں ایسی ہیں کھانے پینے سے لے کے روزمرہ زندگی کی ضروریات کی، وہ مارکیٹوں میں کم بننے شروع ہو گئے ہیں، کم آنے شروع ہو گئے ہیں۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایک گیپ آ رہا ہے۔ لوگوں کو آٹا لینے کے لیے، یعنی ایک زمانے میں 1989 کا تو مجھے یاد ہے، 88 کا 18 روپے کا 20 کے جی آٹا تھیلا آتا تھا۔ اب 560 یا 70 روپے کا 5 کے جی کا تھیلا آ رہا ہے۔ یہ اس ملک میں یعنی ہمارا جو سیاسی نظام ہے اس کی یعنی نااہلی کی وجہ سے، یا جو بھی حکمران آئے، چاہے وہ سیاسی تھے، چاہے وہ غیر سیاسی تھے، چاہے وہ فوجی حکمران تھے، اس ملک میں لوگوں کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا نا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی بنیاد بڑی اچھی رکھی گئی تھی، ہمارے کارخانے چل رہے تھے۔ ابھی وہ کارخانے بھی بجلی کے مسلسل ریٹ کی وجہ سے اور ٹیکسوں کے بوجھ کی وجہ سے، اب دیکھیں اس ملک کی بدنصیبی دیکھیں، 10 سے 12 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس پیئرس ہیں، اس میں سے 40% میں جن کی نل کی جاتی ہے یعنی ریٹرنز۔ کارپوریٹ سیکٹر کو مائنس کرتے ہیں تو آپ کا ٹیکس 18% بھی جمع نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس ملک کے معاشی حالات کے اوپر یہ بیٹھیں، پی ڈی ایم آج کام کرے، کل یہ اناؤنس کریں، پرائم منسٹر صاحب پوری ایک جتھا بٹھائیں اپنی ساری لیڈرشپ کا، کہیں جی کہ یہ لیں ہم سائننگ سیریمنی کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں پوری دنیا کو میں یہ چیز اپریشیٹ کی جائے گی۔
ابھی جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے آیا ہے یہ اسٹیٹمنٹ، اور کئی بقول پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے کئی اور ملکوں سے بھی پریشر آیا ہے، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اوپر اگر آپ ایک انٹرنیشنل لیول کی شخصیت کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کا آئیڈیل ٹائم تھا لاہور کے پنجاب کے ضمنی الیکشن سے پہلے آنے کا، وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ اس کے پیچھے کیا قانونی پیچیدگیاں ہیں، کیا اس کے پیچھے رکاوٹیں ہیں، یا کیا ان کو خوف ہے، تو وہ وہی بتا سکتی ہیں۔ لیکن اب سیاسی میدان میں اگر آپ اس کے بجائے کوئی کسی اور طریقے سے اس کو اپنا پی ٹی آئی کو سائڈ پہ کرتے ہیں تو اس کے نقصانات ہوں گے۔ پی ٹی آئی اگر کسی چیز میں انوالو ہے تو اس کو ایک سیکنڈ نہ دیں، اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیں۔ لیکن اس کے برعکس یہ دیکھیں کہ ہماری جو پی ڈی ایم ہے وہ کیا ڈیلیور کر رہی ہے۔ ان کے کسی لیڈر کا وزٹ بتائیں جس نے سیلاب کے متاثرہ علاقوں میں جا کے کیا ہو۔ 12 جماعتیں پورا ایک کنبہ ہوتا ہے، اور 12 جماعتوں کا ووٹ بینک بقول پی ڈی ایم کے کلیم کے پی ٹی آئی سے زیادہ ہے۔ بھئی اگر ہے تو آپ اپنے ووٹروں کے پاس ہی چلے جائیں، اپنے سیاسی دکانداری چمکا لیں۔ مساک معیشت، عوام کی خدمت، یہ دونوں چیزوں میں کنٹراڈکشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور اگر مساک معیشت کرنا ہے تو نون لیگ سب سے زیادہ اس ملک میں پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرتی ہے، بزنس سیکٹر کو پروموٹ، وہ اپنا سٹیپ لے، وہ ڈرافٹ ریلیز کرے پبلک اوپینین کے لیے، عوام سے رائے مانگے کہ جی یہ ہمارا مساک معیشت کا مسودہ ہوگا، یہ چارٹر کی ڈیٹیلز ہوں گی، پیپلز پارٹی کو ساتھ بٹھائے، اے این پی کو ساتھ بٹھائے، بی این پی والوں کو ساتھ بٹھائے، سب پولیٹیکل پارٹی جو بھی اس کے اندر ہیں اے بی سی ڈی بٹھائیں اور کہیں جی آج ہم مل کے سائن کر رہے ہیں۔ بتائیں کہ قومی اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر پی ڈی ایم کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ دونوں کے موقف میں بہت زیادہ کنٹرڈکشن ہے، شدید اختلاف ہے، 90 ڈگری کا بھی سے بھی زیادہ ڈسٹنس ہے۔ پاور پالیسی کے اوپر آئیں، اس کے اندر بات کریں، ایگریکلچر پالیسی کے اوپر آئیں، ٹیکس ریفارمز کے اوپر آئیں کہ ٹیکس لینا چاہیے تو کس سے لینا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ ایجوکیشن اور جو ہیلتھ ہے اس کو کیوں آپ نے صوبوں کے حوالے کیا؟ کیا اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوئی؟ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، بربادی ہو گئی۔ آپ 18ویں ترمیم کو دوبارہ ری وزٹ کریں۔ اب نون لیگ یا پی ڈی ایم قومی اسمبلی میں چھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں اس پہ کام کریں، سوچ بچار کریں کہ ایسے جو ترمیم ہوتی ہیں امینڈمنٹس، اس کے آگے جا کے کتنے منفی اور اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ آج وفاق جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر کو اون نہیں کر رہا۔ صوبے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وفاق نے ہمیں یہاں سے ٹائٹ کیا ہوا ہے، یہاں سے ہمارے لیے مشکلات ہیں، نہ صوبہ کچھ کر سکتا ہے نہ وفاق کچھ کر سکتا ہے۔ اور بربادی کس کی ہو رہی ہے؟ پاکستان کے غریب عوام کی۔ ان عوام کو ہمیں کہاں سے جا کے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے؟ اگر ہم ان کو اپنے اچھے ریفارمز کے ذریعے فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم مہنگائی کو کنٹرول کر لیں۔ اب مہنگائی کے اندر ڈسٹرکٹ وائز کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، صوبہ وائز کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ یہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں، پچھلے 40 سال سے دیکھ رہے ہیں، پرائز کنٹرول کمیٹی، یہ میکنزم ٹھیک نہیں ہے۔ آپ منڈی سے شہر میں مال کی سپلائی کے درمیان جو مڈل مین ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، مافیاز ہیں، آپ ان کو کنٹرول کریں۔ آپ کی ویٹ، رائس، جتنی اجناس ہیں، آپ کی فرٹیلائزر ہے، اس کے اندر مڈل مین کا جو کردار ہے وہ کس نے ختم کرنا ہے؟ اچھی گورنمنٹ نے ختم کرنا ہے نا۔ تو ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں وہ غیر ملکی دوروں کے بجائے ان کاموں پہ توجہ دیں، چاروں صوبوں میں جائیں، جا کے ان سے مشاورت کریں۔ اور پریس ریلیز لائف نہیں گزارنی چاہیے، ان کو پریکٹیکل لائف گزاریں۔ پریس ریلیزیں 1960 سے بھی آ رہی ہیں، 1948 سے بھی آ رہی ہیں، ان پریس ریلیزوں کو کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ پریکٹیکلی بتائیں کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا۔ اگر عوام کے لیے نہیں کر سکتے تو پھر سائڈ بھی ہو جائیں، نظام کسی اور کے حوالے کریں کہ بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم تو اسی کے اوپر یہی ہمارا یعنی اوڑھنا بچھونا بٹر بریڈ اینڈ بٹر ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہیں۔ ملک کی بچانے کی ایک ہی راستہ ہے، اچھا سیاسی استحکام، اچھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اچھی اکنامک ریفارمز۔ اب اکنامک ریفارمز کے لیے اگر سیاسی نظام ہی برباد ہو رہا ہوگا یا ڈی اسٹیبل ہوگا تو اس میں اکنامک ریفارمز کے لیے فارن انویسٹر کیوں آئے گا یا انویسٹمنٹ کیوں آئے گی؟
ابھی یہ کوئی پچھلے چند سالوں میں کئی بار چھپ چکا ہے کہ جو قطر جو ہے پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کب کرے گا، کب آئیں گے؟ پاکستان کی بیوروکریسی ان کو یہاں کوئی انویسٹمنٹ کرنے دے گی، چاہے وہ قطر ہو، چاہے UAE ہو، تو چاہے یورپین کنٹریز ہوں۔ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس میں فارن انویسٹمنٹ لانا اور اسے پروٹیکٹ کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بیوروکریسی کے اپنے حربے ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹوں کے اپنے ایجنڈے ہیں، اور اس کی نتیجے میں پاکستان میں جو FTA ہے یہ دنیا سے سب سے کم لوئسٹ کنٹریز میں آتا ہے پاکستان۔ آن دا ادر سائڈ ہمارے یہاں جو سیونگ ریٹ ہے اتنا مایوس کن ہے، اس وقت سیونگ ریٹ سے 3 گنا زیادہ آپ کا جو انفلیشن ریٹ ہے۔ تو ایسے تو ملک ترقی نہیں کرتے نا جی۔ اب سیاسی تقریروں کا رواج ختم کریں، اس میں PDM بھی شامل ہے، اس میں سابق پرائم منسٹر عمران خان بھی شامل ہیں، PTI کی قیادت، یہ سب چھوڑیں سیاسی بیانات کو، اقتصادی ایشوز پہ بات کریں، اور اقتصادی ایشوز پہ بات کریں گے تو عوام کو کوئی اطمینان ہوگا، کوئی ان کو تھوڑا سا کمفرٹ ملے گا کہ ہاں یہ ہمارے لیے بھی سوچ رہے ہیں۔ ابھی تک تو وہ اپنے لیے سوچ رہے ہیں کہ میں نے اقتدار سے آنا ہے اور مجھے کیوں نکالا، 5-6 سال پہلے مجھے کیوں نکالا سے یہ کتاب کا پہلا پیج شروع ہوا تھا، آج وہ کتاب ابھی کھلی ہوئی ہے۔ ان چیزوں کو بند کر کے اداروں کو مضبوط کریں، اداروں پہ انحصار کریں اور اعتبار ٹرسٹ کریں۔ ملک میں اچھے ادارے ہوں گے، مضبوط ہوں گے تو ملک کا نظام چلے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی آراء ہمیں بھیجیں، ہماری اس سے حوصلہ افزائی ہوگی اور ہمیں مزید معلومات ملیں گی کہ عوام جو ہے اپنے دل کی بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔